بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن یہ سال 2021 اور ہر سال ہے، ایک نظام فطرت ہے، لوگ آتے ہیں، کچھ لوگوں کا جنم ہوتا ہے، کچھ چلے جاتے ہیں، لیکن 2021 جو ہے وہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ بہت سے ایسے لوگ، ایسی شخصیات کہ جو اپنی زندگی میں، اپنے پیشے میں، اپنے فن میں اوج کمال تھے، وہ بھی یہ سال اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ میں ارشاد صاحب اگر کچھ نام لینا شروع کروں تو پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، معروف کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب، سابق صدر ممنون حسین صاحب، عمر شریف صاحب، صحافت کا ذکر کریں تو عارف نظامی صاحب، قدرت اللہ چودھری صاحب، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ضیاء شاہد صاحب، سفارتکاروں کی بات کریں ضیاء الدین صاحب، واجد شمس الحسن صاحب، بیگم نسیم ولی صاحبہ، سردار عطا مینگل صاحب، پرویز ملک صاحب، مطلب ایسے لوگ ہیں کہ جو بیگم نسیم ولی خان صاحبہ، سر یہ لوگ اوج کمال تھے، یہ چلے گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو ہی لے لیں تو کیا وہ خلا کبھی پر ہوگا؟ سید علی گیلانی صاحب کو لے لیں۔ دیکھیں، سید علی گیلانی صاحب کشمیر میں پاکستان کی آواز تھے، اور میں اگر یہ بات کہوں کہ وہ ہم سب پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کے محبت میں گرفتار تھے، زیادہ بڑے پاکستانی تھے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایک ایسا احسان ہے اس قوم پر، اس ریاست پر۔ قدیر خان اگر پاکستان نہ آتے، اپنے آپ کو پیش نہ کرتے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اپنا کردار ادا نہ کرتے، تو آپ کو علم ہے کہ پہلے 25 سال میں 3 جنگیں ہوئیں جی، 48 کی جنگ ہوئی، 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی۔ 71 کی جنگ میں ہم 2 حصے ہو گئے، لیکن قدیر خان صاحب نے جب ہمیں قوت بنا دیا، اب 40 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، اور 50 سال ہوئے 71 کے بعد، دوبارہ جنگ نہیں ہو پائی، انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی جی، اور یہ کارنامہ ہے قدیر خان صاحب کا کہ جنہوں نے یہ کیا۔ اگرچہ ہم نے، ہمارے حکمرانوں نے، ہماری حکمران اشرافیہ نے ان سے اچھا سلوک نہیں کیا، اور ان سے جو مزید فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے، مثال کے طور وہ کہتے رہے کہ بجلی کا بحران جو ہے اس کا حل میرے پاس ہے، اور وہ کر سکتے تھے۔ لیکن ارشاد صاحب وہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستانیت کو سب سے پہلے رکھا، مقدم رکھا، اور زندگی میں بھی انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اب وہ پاکستان کے سامنے رکھ دیا، اور پاکستان کے لیے اگر ان کی خاموشی بھی تھی تو وہ پاکستان کے لیے ہی تھی۔ صحافت کی بات کریں، سب سے پہلے عارف نظامی صاحب ہماری ٹیم کا بھی حصہ، آپ کی تو خیر رفاقت دہائیوں پر محیط ان کے ساتھ، میری خوش بختی کہ میں آخری ان کی زندگی کے جو 3 سال تھے ان کے ساتھ رہا۔ عارف نظامی صاحب کے جانے کے بعد جو صحافت میں خلا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور عارف نظامی جیسا کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ دیکھیے، خیر اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے جو کام، جتنا بڑا کام لے، لیکن عارف نظامی صاحب یکتا تھے جی، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی صحافتی خدمات کے اعتبار سے۔ دیکھیں نا، ایک نوجوان جس کے والد ایک بڑے صحافی تھے، جن کے چچا بڑے صحافی تھے، وہ اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے گھروں میں، بڑے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جی، کیونکہ ان پر ایک چھاپ لگ چکی ہوتی ہے۔ لیکن عارف نظامی صاحب نے اس چھاپ کے ہوتے ہوئے اپنا نام پیدا کیا، جی، اپنی انفرادیت تھی ان کی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ وہ نوائے وقت کی وجہ سے عارف نظامی ہیں، لیکن جب وہ نوائے وقت سے الگ ہو گئے تو وہ مزید نمایاں ہو گئے، مزید ممتاز ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کی تھیں اس کی بنیاد پر وہ ابھرے تھے۔ تو بلا شبہ باقی بھی صحافی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر دراز کرے، لیکن بہرحال وہ اپنی طرز کے ساتھ، وہ ارشاد صاحب قدرت اللہ چودھری صاحب کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن وہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے تو نظامی صاحب نے جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جانے کی خبر لگائی صبح، تو کہتے ہیں دن کو ایک وزیر نے فون کیا کہ بی بی آپ سے سخت ناراض ہیں اور آپ کے ہم اشتہار بند کر دیں گے۔ تو نظامی صاحب کو پتہ ہے جولی طبیعت کہتے ہیں بھائی اپنی حکومت کی خیر مناؤ، حکومت ہوگی تو اشتہار اتفاق سے یہ جب فون آیا ہے نا، میں اور انور کدوائی صاحب ان کے کمرے میں بیٹھے تھے،
سید انور کدوایی صاحب چیف رپورٹر تھے نوائے وقت کے، ہم ان کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس سے جو دلچسپ واقعہ وہ یہ ہوا کہ ایک اور وزیر تھے جو ان کے دوست بھی تھے، پہلے ان کا فون آیا کہ عارف یہ تو کی کرتا ہے، تو عارف صاحب کو پتا تھا کہ اس کو علم ہے۔ عارف صاحب نے کہا کہ یار تمہیں تو علم ہے۔ نہیں نہیں نہیں، میں نے ملوث کر اس کا، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا فون آیا کہ عارف صاحب 100% خبر ہے۔ انہوں نے کہا پہلے کہتے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے بیٹھا تھا، اس وقت سچ نہیں بول سکتا تھا۔ خیر یہ سیاست بھی، قدرت اللہ چودھری صاحب، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ضیاء شاہد صاحب، ضیاء الدین صاحب، یہ لوگ بھی تو اپنی طرز کے، اپنے مزاج کے، اپنے شعبے کے بڑے لوگ تھے جنہوں نے، دیکھیں ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ ان کا پس منظر جو تھا وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے، لیکن اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر، ریاضت کی بنیاد پر انہوں نے نام بنایا۔ لیکن سیاست دانوں میں نسیم ولی خان صاحب، عطا اللہ مینگل صاحب، عطا اللہ مینگل صاحب کے نظریات سے اختلاف مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب 1972 میں سندھ میں ممتاز بھٹو نے وہ لسانی بل پیش کیا اور فسادات ہوئے کراچی میں، حیدرآباد میں، اس وقت عطا اللہ مینگل نے اردو کو بلوچستان کی دفتری زبان قرار دیا، یعنی ایک فیصلہ کیا، بلوچستان میں یہ فیصلہ ہوا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں جو تھا کوئی ایشو لسانیت نہیں پنپ سکی۔ ٹھیک، عمر شریف صاحب اور دلیپ کمار صاحب یہ بھی اپنی شخصیات میں اپنے شعبے کے بڑے لوگ تھے اور ان کے پہچان تھے۔ اب اس یہ عہد جو ہے ان سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ارشاد سے، بالکل ایسے۔ خیر اگین بات وہی ہے کہ یہ فطری عمل ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ جتنے لوگ گزر گئے اللہ رب العزت ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ آئی ایم ایف کا جائزہ اجلاس 12 جنوری کو متوقع ہے، اور اس جائزہ اجلاس سے پہلے پاکستان کی حکومت ایک فائنانس بل، جسے عام زبان میں منی بجٹ کہا جا رہا ہے، وہ منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں آئی ایم ایف کی بھرپور شرائط ہیں، اور یہ شرائط کچھ اس طرح ہیں کہ تقریباً 350 ارب روپے کی جو ٹیکس چھوٹ تھی جو جون میں بجٹ پیش کیا گیا اس میں اناؤنس کی گئی تھی، اب وہ واپس لی جائے گی، اور یہ بوجھ ڈائریکٹلی عوام پر پڑے گا۔ اس کے کچھ مزید بھی خد و خال ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ منی بجٹ جب پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد یہ کہتے ہیں کہ منی بجٹ 12 جنوری کو پاس ہو یا 15 کو ہو، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اور جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ سیاسی طور پر ہم اسے ناکام بنائیں گے، لیکن بظاہر لگ نہیں رہا۔ ماضی میں جس طرح حکومت بل منظور کروا لیتی تھی، اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ارشاد صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ عام لوگوں کی زندگی پر یہ منی بجٹ جب آ جاتا ہے، یہ فائنانس بل اگر منظور ہو جاتا ہے تو قیامت آئے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ منظور نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے منظور ہو جائے گا۔ اگر جس دن مشترکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا، اپوزیشن بڑے وثوق سے یہ کہہ رہی تھی کہ اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ ارکان ہمارے ساتھ ہیں، اور بس وہی ہوگا جو حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے موقع پر ہوا، لیکن وہ آرام سے پاس ہو گیا اور اپوزیشن کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میرا تو خیال ہے اب بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ جب بھی کوئی بجٹ کا معاملہ ہو تو اتحادیوں کے نخرے ہوتے ہیں، ارکان اسمبلی کے نخرے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عموماً ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن 350 ارب روپے کا نیا بوجھ جب آپ عوام پر ڈالیں گے، اور جس بھی شعبے میں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان شعبوں میں نہیں ڈالیں گے جس سے براہ راست عوام متاثر نہیں ہوتے، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے۔ جب بھی آپ چھوٹ واپس لیں گے تو جن شعبوں میں چھوٹ واپس ہوگی وہاں مہنگائی آئے گی، اس کے اثرات دوسری چیزوں پر پڑیں گے اور پھر عوام تک منتقل ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب یا ان کے وزیر خزانہ کی جیب سے تو یہ 350 ارب روپیہ نہیں نکلے گا۔